reconstruction of the society, reconstruction of the world in the light of divine guidance. یہ نظام زندگی جس جانب چل رہا ہو وہ چل رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چند مراسم عبودیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ادا کریں۔ باقی نظام زندگی اگر اللہ رب العالمین سے باغی لوگوں کے ہاتھ میں، تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اپنا نظام زندگی اپنے محبوب بندوں کے ہاتھ میں دیتا ہے یا باغی لوگوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہ وہ تصور دین ہے کہ جس کو ہم جامد تصور دین کہتے ہیں، اسٹیٹک تصور دین کہتے ہیں۔ اس کا اس نبوی مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر برپا ہوئے تھے، یا اس سے پہلے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لے کر برپا ہوئے تھے۔ وہ نبوی مشن کیا ہے؟ وہ نبوی مشن ہے ریکنسٹرکشن آف دی سوسائٹی، ریکنسٹرکشن آف دی ورلڈ ان دی لائٹ آف ڈیوائن گائیڈنس۔ ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے، ہم نے تعمیر جہاں کرنی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم نے خاص قسم کا انسان و جہان بنانا ہے۔ وہ خاص قسم کا انسان و جہان بنانے کے لیے جو جد و جہد کرنی ہے، اس کا اس اسٹیٹک تصور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا تصور دین کیا ہے؟ دوسرا تصور دین، اس کو ہم کہتے ہیں حرکی تصور دین، ڈائنامک تصور دین۔ اور یہ حرکی اور ڈائنامک تصور دین ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دین چند مراسم عبودیت کا نام نہیں ہے، یہ ریچولز کا نام نہیں ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ آف دی لائف کا نام ہے۔ یہ ہماری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اور پوری دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یہ ہمیں اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے اپنی اس پوری زندگی کو، اس پوری دنیا کو، اس کے نظام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے تابع کرنا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے جد و جہد کرنی ہے۔ اس کے لیے جو صلاحیتیں ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ حرکی تصور دین در حقیقت اقامت دین کا وہ تصور ہے کہ جو سید مودودی علیہ رحمہ نے قرآن و سنت سے ماخوذ کر کے بر صغیر میں 20ویں صدی میں پیش کیا تھا۔ اور وہ تصور دین کیا ہے کہ اس دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے، اسے لیونگ پرنسپل اور اسے لیونگ ریالٹی بنانا ہے، اور پوری دنیاوی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ اور یہ وہی کام ہے کہ جو قرآن مجید نے جس کا حکم دیا، یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامل تھے، عمل پیرا تھے۔ یہ وہی تصور دین ہے کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے ملتا ہے۔ یہ وہی تصور دین ہے کہ جس پر خلافت راشدہ قائم ہوئی۔ یہ وہی تصور دین ہے کہ جس نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا کہ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک برتر اور بہتر تہذیب یعنی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی۔ اور یہ تصور دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ تعلیم بھی خدائی تعلیم ہوگی، سماجیات کو بھی اسلام کے مطابق مولڈ کیا جائے گا، تفریح بھی اسلام کے احکامات کے پیش نظر ہوگی، سیاست بھی اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوگی، بین الاقوامی امور اور معاہدے یہ سب کے سب اسلام کے مطابق کیے جائیں گے۔ یہ بندہ مومن کو صرف اپنی بندگی، صرف اپنی اتباع، صرف مراسم عبودیت کا پابند نہیں بناتا، بلکہ بندہ مومن کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی انسانوں کے لیے جنت نما بنانا ہے۔ اس نے اس دنیا سے ظلم، فسق، جبر، زور، زبردستی کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ اس نے اس دنیا میں عدل، انصاف، راستی کے قیام کی جد و جہد کرنی ہے، اور اس نے اس دنیا کے اندر دین کو پریکٹیکلی نافذ کر کے دکھانا ہے۔ سید مودودی علیہ رحمہ نے جب یہ تصور دین انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا، تو اس وقت جو اس دور کی مذہبی رجیم تھی، اس نے اس کا انکار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ دین کی ایک بگڑی ہوئی شکل پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سید مودودی علیہ رحمہ نے ایک انسان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے، قرآن و سنت کی بنیاد پہ اس دین کو سمجھنا ہے، اس کو اپنی ذات پر نافذ کرنا ہے، اور اس کے ذریعے سے پورے جہان کی تعمیر کرنی ہے۔ اور یہی وہ کام تھا کہ جو بعد میں پوری دنیا نے جس کو تسلیم کیا کہ عملاً دین نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہمارے پرسنل میٹر سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے، اور ایک ایسی اجتماعی زندگی کی تعمیر کرتا ہے کہ جو انڈیویجولز کو قرآن و سنت کا پابند بنایا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، پھر اس کام کو کرنے کے لیے دو بنیادی اصول، دو بنیادی باتیں، دو بنیادی طریقہ کار مزید ہیں۔ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس کی اساس کار ہوگی۔ قرآن اینڈ سنہ ول بی دی فنڈامنٹل پرنسپل۔
اور قرآن اس کے اندر پرنسپل کی حیثیت رکھتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کا اسوہ، ان کی سیرت، یہ تین بنیادی چیزیں ہیں کہ جو لیونگ ایگزامپل ہیں۔ اس پرنسپل کو کس طریقے سے برتا جائے گا، اس کے اوپر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، ان کی سیرت اور ان کے اسوے سے پتہ چلتا ہے۔ جب بھی قرآن مجید نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ موجود ہے۔ قرآن کو پرنسپل جان کر، اس کے پرنسپل کو سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیونگ ایگزامپل کو دیکھ کر انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے۔ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایمان کا داعیہ پیدا کر دیتی ہے، آپ کے اندر ایمان کی شمع جلا دیتی ہے، آپ کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیتی ہے، اور ایمان یہ آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ ویژن عطا کرتا ہے، اور یہ ویژن آپ کو فوکس تک پہنچاتا ہے۔ آپ کی منزل بہت واضح ہوتی ہے، آپ کے اہداف متعین ہوتے ہیں، آپ کے مقاصد واضح ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کی ترجیحات، اس کے معیارات، اس کو برتنے، اس کو دیکھنے کا سلیقہ ایک ہو جاتا ہے، اور آپ کی زندگی کے الٹیمیٹ گولز چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کے خواب، آپ کی خواہشات، آپ کی آرزوئیں، آپ کی تمنائیں، ان سب کو تبدیل کر دیتی ہے، اور آپ کے اس مقصد اور اس مشن کے ساتھ الائن کر دیتی ہے کہ جس کو آپ لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ایمان ہے کہ جو آپ کے لاشعور کو کنفیوز ہونے سے بچاتا ہے اور آپ کو راسخ العقیدہ کر دیتا ہے۔ جب ایمان کی اس منزل کو پہنچ جاتے ہیں تب آپ مسلم کہلاتے ہیں، اور مسلم کے معنی ہے مطیع، فرما بردار، اطاعت کرنے والا۔ کیسا مطیع، کیسا فرما بردار، کیسا اطاعت کرنے والا؟ جو غیر مشروط اطاعت کرتا ہے اور لامحدود اطاعت کرتا ہے، انکنڈیشنل ہوتی ہے اور ان لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات پہنچ جاتی ہے میرے رب کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دیٹس آل، اس کے بعد کوئی سوال، کوئی بات، کوئی کنفیوژن نہیں رہتی ہے۔ اس لیے دین تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یہ ایک بندہ مومن کو انکنڈیشنل اور لامحدود ان لمیٹڈ اطاعت کے اوپر مجبور کے لیے راضی کرتا ہے، اور آپ کے نفس کو اس بات پہ راضی کر لیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ ایمان کی کیفیت جب آپ کو مسلم بناتی ہے، قرآن و سنت کو آپ پرنسپل بنا لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لیونگ ایگزامپل بناتے ہیں، تو بنیادی طور پہ آپ تین کام کرتے ہیں، اور یہ کام اسی تدریج کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پہلا کام ہے فرد کی ارتقاء کا کام، فرد کو تبدیل کرنے کا کام، فرد کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے رویے، اس کے تصورات، اس کے خیالات، یہ سب تبدیل ہوتے ہیں۔ دوسرا کام آپ معاشرے کی تعمیر کا کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ معاشرے کی تعمیر میں بنیادی جو اکائی ہے اس معاشرے کی وہ گھر ہے۔ آپ اس گھر میں اپنے بہن بھائی، اپنے والدین، اور اس سے آگے نکل کے جو آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے کہ جس کو آپ اپنا حلقہ احباب کہتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ حلقہ احباب، اگر آپ کا یہ گھر دین سے بیگانہ ہے، تحریک سے برگشتہ ہے، بے مقصدیت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے گھر میں اقامت دین کا کام نہیں کر رہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اقامت دین کی جد و جہد کریں گے تو آپ کا یہ سرکل آف انفلوئنس یہ نہ دین سے بیگانہ ہوگا، یہ نہ تحریک سے برگشتہ ہوگا، اور نہ بے مقصدیت کی زندگی گزار رہا ہوگا۔ آپ نے اپنے بہن بھائیوں پر، آپ نے اپنے والدین پہ محنت کرنی ہے، اور ان کی زندگی کو بامقصد زندگی بنانا ہے، ان کو اقامت دین کے اس راستے کا مجاہد بنانا ہے، ان تک اقامت دین کی اس فکر کو منتقل کرنا ہے، اور ان کو اس راستے پہ اپنا ہمراہی بنانا ہے۔ آپ نے اپنے حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان تک یہ دعوت، یہ فکر، یہ پیغام منتقل کرنا ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تشکیل ریاست کے لیے جو مطلوبہ اوصاف ہیں ان کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کا منصب اقتدار اسی کے ہاتھ میں دے گا جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ دنیا کے اس نظام کو لے کر بہتر انداز میں چل سکے۔ آج آپ نے G7 ممالک کا سنا ہے، میں نے راولپنڈی مقام کے ہی ایک پروگرام میں ایک اسپیکر سے بڑی اچھی بات سنی، بہت انفارمیٹیو، میرے لیے بہت انفارمیٹیو تھی کہ دنیا کی 10% سے کم آبادی رکھنے والے یہ G7 ممالک،
دنیا کے 60% سے زائد وسائل کے اوپر قابض ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت پلاننگ کے ساتھ دو چیزوں پر غلبہ حاصل کیا ہے، ایک علوم پہ دسترس حاصل کی ہے اور دوسرا ابلاغ پہ دسترس حاصل کی ہے۔ علوم اور ابلاغ پہ دسترس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا کے اوپر اپنے اقتدار کو منوایا ہے اور دنیا کے وسائل کے اوپر قابض ہیں۔ اگر آج ہم بھی غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں علوم کے اوپر اور ہمیں ابلاغ کے اوپر دسترس حاصل کرنی ہوگی۔ اسی کے نتیجے میں ایک تو وہ صالحیت تھی جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا رہا، لیکن اس تیسرے نقطے میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ جب وہ آپ کے اندر ہوگی تو اس کے نتیجے میں اقامت دین اپنی منزل تک پہنچ سکے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس طریقہ کار میں دوسرا نقطہ وہ اخلاق کی برتری کا ہے، اور اخلاق انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ اجتماعی طور پہ اخلاق تو یہ ہے کہ ہماری جد و جہد قاعدے، ضابطے، اصول اور طریقہ کار کی پابند ہوگی۔ ہم کسی قاعدے، ضابطے، اصول اور طریقہ کار سے ماورا ہو کر اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکتے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد وہ الوہی قاعدے، ضابطے، اصول اور طریقہ کار کی پابند تھی، اور دنیا کے اندر وہ قاعدے اور وہ ضابطے، وہ اصول، وہ طریقہ کار جو اللہ رب العالمین کی شریعت سے کانٹرڈکٹ نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا۔ ہم نے بھی اقامت دین کی جد و جہد کرنی ہے، علی الاعلان کرنی ہے۔ کوئی خفیہ تحریک اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکتی، کوئی زیر زمین تحریک اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکتی، کوئی تخریبی تحریک اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکتی۔ ہم زیر زمین نہیں ہوں گے، ہم خفیہ نہیں ہوں گے، ہم تخریبی نہیں ہوں گے، ہم علی الاعلان کریں گے، برسر زمین کریں گے، اور ہم تعمیری کام کریں گے۔ ہم ری ایکٹیو اپروچ کے ساتھ نہیں کریں گے، پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ کریں گے۔ ہم محض کسی تہذیب کا رد پیش نہیں کریں گے، بلکہ اسلام کو عہد جدید کا نظام زندگی بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ وہ اجتماعی اخلاق ہے کہ جو سمجھنا ناگزیر ہے۔ اگر اس میں کنفیوژن ہوگی تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہم کنفیوز ہی رہیں گے، اور دنیا میں کھڑی ہونے والی کوئی بھی ایسی تحریک جو اپنے نام کے ساتھ اسلام کا سابقہ یا لاحقہ لگا لے گی، ہم اس کو غلبہ دین، ہم اس کو اقامت دین کی تحریک سمجھ کر اس کو گلیمرائز کریں گے، اس کو اپنے لیے ایسی چیز بنا دیں گے کہ جس کو فالو کیا جائے اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ دوسری چیز انفرادی اخلاق ہے۔ انفرادی اخلاق کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو قرآن و سنت کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں جو قرآن کا انسان مطلوب ہو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے اسوے کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ میرے دوستو، ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کرتے رہے، کہ جس کو قرآن نے کہا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ وکیلا، کہ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے کہا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم، کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن میں دو بنیادی نکات ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، انسانوں کے سامنے اس کی حقانیت کو واضح کر دیا، لیکن حق کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دینا کافی نہیں تھا، اس سے پہلے اس باطل تہذیب کا رد پیش کیا جو اس دور کی باطل تہذیب تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، یا بعد میں آنے والے مجددین کو دیکھ لیں۔ اس باطل کی یہی تو مزاج دین ہے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں یہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ۔ پہلے انکار کرتے ہیں سارے بتوں کو، پہلے انکار کرتے ہیں اس تہذیب کا، اور اس کے مقابلے میں یہ الوہی تہذیب پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی تھی۔ اس لیے آج کے باطل کا مکمل ادراک حاصل کرنا، جب تک ادراک حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک تعین نہیں کر سکیں گے، پھر اس کا تعین کرنا کہ یہ باطل ہے، اور پھر اس کے تدارک کی حکمت عملی تیار کرنا، اور اس جد و جہد کے اندر شریک ہو جانا۔ ہر دور کا کوئی نہ کوئی باطل ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا باطل کبھی بھی باطل کے لبادے میں نہیں آتا۔ باطل اپنے اوپر بڑی زبردست قسم کی ریپنگ کر کے آتا ہے اور اپنے آپ کو حق ہی سمجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو سید مودودی علیہ رحمہ نے
جب اقامت دین کی اس تحریک و جد و جہد کا آغاز کیا، وہ دور تھا جب اشتراکیت کا غلغلہ تھا، اور اس کمیونزم نے جو معاشی نظام دیا تھا، بر صغیر کے علماء بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اسلام کا قریب ترین معاشی نظام ہے۔ سید مودودی علیہ الرحمہ نے اس وقت یہ کہا تھا یہ استحصال اور ظلم پر مبنی معاشی نظام ہے، اور اس کی ساری چیزوں کو انسانوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور سید مودودی علیہ الرحمہ نے اس کے مقابلے میں پھر اسلام کو بحیثیت نظام زندگی اس دنیا کے اندر متعارف کروایا تھا۔ آج جس باطل تہذیب سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے، سید مودودی علیہ الرحمہ نے تو اپنے لٹریچر میں اس کو جاہلیت خالصہ قرار دیا ہے۔ یہ جو جدیدیت ہے، یہ جو ما بعد جدیدیت ہے، پوسٹ ماڈرنزم ہے، سید مودودی علیہ الرحمہ نے اپنے لٹریچر میں اس کو جاہلیت خالصہ قرار دیا ہے۔ اس تہذیب کو سمجھنا، اس فکر کو سمجھنا، اس کو باطل تہذیب کا مکمل ادراک حاصل کرنا، اس کا تعین کرنا اور اس کے تدارک کی حکمت عملی تیار کرنا اور اس کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ وہ 3 بنیادی کام ہے جو میں اور آپ کریں گے تو اقامت دین کی اس جد و جہد اور اس تحریک کا حق ادا کر سکیں گے، اور اسی طریقہ کار پہ چل کے میں اور آپ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکیں گے۔